صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله الموصي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المهزي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواجد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقدر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الولي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله الغفور يا الله الرؤوف يا الله المالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الدار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله. قرآن شریف کی سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیات 81 تا 100 تک تلاوت ترجمہ و تفسیر. First we all will recite this tilawat, then tarjuma and tafsir. بسم الله الرحمن الرحيم
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدانك لتكون لمن خلفك آيات وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم علم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم فأولئك إلا قوم يونس آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون. ترجمہ اور اللہ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے
سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت مبتلا نہ کر دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر توکل بھی کرو، اگر تم واقعتاً فرمانبردار بن گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب، تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ تم پر اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ روخ، اور نماز قائم رکھو، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زیب اور زینت اور اموال عطا کر دی ہیں دنیا کی زندگی میں، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ اے ہمارے رب، اب ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں، جب تک یہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لے گی، اب تم دونوں بھی قائم رہو، ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر یا دریا کے، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا اب تو ایمان لا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا کہ ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، تو پوچھ لیجئے کہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حق آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور چاہے ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں رب اب وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں اور رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں فوائد دنیاوی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تفسیر، یعنی جادو وہ نہ تھا جو میں نے دکھایا تھا، بلکہ جادو یہ ہے کہ جو تم دکھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ابھی تمہاری شبادہ بازی کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نیست و نابود کر دے گا، اباء منشورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت مصر پر قبطی قوم حکمران تھی جسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے، اور اسرائیل ان کے محکوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ازادی کے علم دار تھے، لیکن ان کے باوجود بنی اسرائیل میں سے بھی صرف چند نوجوان لڑکوں نے ہی آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک
لبیک کہا تھا۔ دراصل غلام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرعون اور اس کے دوسرے سرداروں کے مظالم سے خوف زدہ تھے۔ ان گھروں میں جمع ہو کر تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اسی طرح کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے ابتدائی زمانے میں کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے لیے مختص فرمایا تھا۔ فرعون کے ڈر سے وہ لوگ مسجد میں تو نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں کو تعمیری قبلہ رخ کرو تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبلہ معین تھا، جبکہ بیت المقدس تو ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ تھا۔ ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، جاؤ وحشم ہے۔ لوگ ان کے جوب و دبدبے کے خوف اور مال اور دولت کے لالچ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ پروردگار، تو کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دے رکھا ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کریں؟ ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پس جائے اور پھر دعا کرنے لگو کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے۔ یعنی جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس وقت اختلاف کیا اور تفرقہ برپا کیا جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ انہوں نے ایسا نوافیت کی بنیاد پر مجبورن نہیں کیا تھا، بلکہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ یہاں خطاب حضرت بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس بات کو تو قطعی کوئی امکان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کوئی شک ہوتا، کہ لہذا اصل میں روئے سخن اہل مکہ کی طرف ہے، جو لوگ اپنی ضد و ہٹ درمی کی وجہ سے قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں اور ان کے دلوں پہ آخری مہر لگ چکی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی قوم انکار پر اڑی رہی۔ جب آخری ہجرت کے بعد ان لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اہمیت دینی کے جوش میں انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے جاتے انہیں یہ خبر دے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی اب باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ ایسے موقع پر رسول علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ نبی کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ زمین و جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے یہیں تک پڑھی ہے، 81 سے لے کر 100 تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے پڑھا فرعون کس طرح ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ فرعون علیہ السلام نے دعا کہ یا اللہ اس کو اپنی اسی عیش و عشرت میں رکھ تاکہ وہ تیری طرف راغب نہ ہو، اس کا دل اور سختی میں ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مزید پیسہ دیا، اسے عیش و عشرت میں رکھا۔ تو جب وہ آخری طور پر جب اس کو عذاب آیا تب اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب معافی تیری دعائیں قبول نہیں ہوگی کسی صورت بھی۔ دوستو یہ بہت عرصہ سال پہلے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اب قرآن شریف کا ہمیں اس بتانے کا مقصد کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں فرعون آتا ہے۔ اب یہ 2025 چل رہا ہے تو اس میں بھی فرعون ہے۔ جو ہماری حکومت ہے وہ کس طرح کر رہی ہے، وہ فرعون بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو اسے اور عیاشی میں ڈالا ہوا ہے، اسے اور اس میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس میں لگی رہے، اپنے جتنے ظلم ستم کرنے ہیں کر لے۔ اسلامی نظام وہ قائم نہیں کر رہی، وہ بھی فرعون کی پیروی کر رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، قرآن میں بتایا کہ ہر دور میں فرعون آئے گا، لیکن اس کی پیروی نہیں کرنی۔ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے، جو اس کی پیروی نہیں کر رہے بے شک مشکلات میں ہیں، تکلیفات میں ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کو مضبوطی دے رکھی ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہتا کوئی بندہ نیکی کے پر نہیں قائم رہ سکتا۔ یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو بندہ نیکی پر ڈٹ جاتا ہے، جو بندہ برائی کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اللہ اس کے دین میں اس کو طاقت دے دیتا ہے،
وہ صرف اللہ ہی کو اپنا کارسار مددگار سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرعون کے راستے پہ نہ چلائے, ہمیں موسیٰ علیہ السلام ان کے راستے پہ چلائے, ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلائے. اب ہم جس طرح قرآن شریف شروع کیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھتا ہوں, جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے میں وہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, احمد صلی اللہ علیہ وسلم, حامد صلی اللہ علیہ وسلم, محمود صلی اللہ علیہ وسلم, قاسم صلی اللہ علیہ وسلم, عاقب صلی اللہ علیہ وسلم, فاتح صلی اللہ علیہ وسلم, شاہد صلی اللہ علیہ وسلم, حشر صلی اللہ علیہ وسلم, رشید صلی اللہ علیہ وسلم, مشہود صلی اللہ علیہ وسلم, بشیر صلی اللہ علیہ وسلم, نذیر صلی اللہ علیہ وسلم, داعین صلی اللہ علیہ وسلم, شافین صلی اللہ علیہ وسلم, حادین صلی اللہ علیہ وسلم, معدین صلی اللہ علیہ وسلم, ماہن صلی اللہ علیہ وسلم, منجن صلی اللہ علیہ وسلم, نائن صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امی صلی اللہ علیہ وسلم, تحمی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم, ابتحی صلی اللہ علیہ وسلم, عزیز صلی اللہ علیہ وسلم, حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم, رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم, رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, طاسین صلی اللہ علیہ وسلم, مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حامیم صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یاسین صلی اللہ علیہ وسلم, اولا صلی اللہ علیہ وسلم, مزمل صلی اللہ علیہ وسلم, ولی صلی اللہ علیہ وسلم, مدثر صلی اللہ علیہ وسلم, متین صلی اللہ علیہ وسلم, مصدق صلی اللہ علیہ وسلم, طیب صلی اللہ علیہ وسلم, ناصر صلی اللہ علیہ وسلم, منصور صلی اللہ علیہ وسلم, مصباح صلی اللہ علیہ وسلم, امیر صلی اللہ علیہ وسلم, حجازی صلی اللہ علیہ وسلم, نظری صلی اللہ علیہ وسلم, قرشی صلی اللہ علیہ وسلم, مدری صلی اللہ علیہ وسلم, نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم, حافظ صلی اللہ علیہ وسلم, کامل صلی اللہ علیہ وسلم, صادق صلی اللہ علیہ وسلم, امین صلی اللہ علیہ وسلم, عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, حسیب صلی اللہ علیہ وسلم, مجیب صلی اللہ علیہ وسلم, شکور صلی اللہ علیہ وسلم, مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم, کبی صلی اللہ علیہ وسلم, حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم, معمول صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم صلی اللہ علیہ وسلم, حق صلی اللہ علیہ وسلم, مبین صلی اللہ علیہ وسلم, مطیع صلی اللہ علیہ وسلم, رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم, اول صلی اللہ علیہ وسلم, آخر صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم, باطن صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم, یتیم صلی اللہ علیہ وسلم, کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حکیم صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سید صلی اللہ علیہ وسلم, سراج صلی اللہ علیہ وسلم, منیر صلی اللہ علیہ وسلم, محرم صلی اللہ علیہ وسلم, مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بشیر صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر صلی اللہ علیہ وسلم, طاہر صلی اللہ علیہ وسلم, قریب صلی اللہ علیہ وسلم, خلیل صلی اللہ علیہ وسلم, معتوب صلی اللہ علیہ وسلم, جواد صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم صلی اللہ علیہ وسلم, عادل صلی اللہ علیہ وسلم, شہید صلی اللہ علیہ وسلم, شہید صلی اللہ علیہ وسلم, رسول الملائم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ سے دعا ہے جو بھی آیات تلاوت ترجمہ و تفسیر پڑھے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے.
یا اللہ ظلم برائی سے بچاؤ، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ برائی سے بچاؤ، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین سے محبت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، جس راستے پہ صحابہ کرام چلے. یا اللہ ہمیں دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ ہم دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ ہم دنیا آخرت میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. یا اللہ دنیا آخرت میں اپنے سوا کا محتاج نہ کر. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے دے اور آخرت میں بھی عزت دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے دے اور آخرت میں بھی عزت دے دے. یا اللہ ہمیں دین سے دور نہ کریں. یا اللہ ہم دین پہ رکھیں. یا اللہ ہم دین ایمان پہ موتا ہے. یا اللہ ہمیں دین ایمان پہ موتا ہے. جزاک اللہ. آمین آمین. والسلام.